اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، جس کا تعلق ہماری جو روٹین کی زندگی ہے، جو ہم صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، اور جو عبادت کا مفہوم ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید سے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد پوچھا گیا، کیونکہ ایک انسان ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو آخر اس کا مقصد کیا تھا، تو زندگی کے مقصد کو جاننا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ تو جب اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت ہے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ ہمارا جو قرآن کا مخاطب اول ہے وہ انسان ہے، تو انسان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا واحد مقصد جو قرآن نے بتایا وہ عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی جتنی بھی زندگی ہے، وہ جتنا بھی جیتا ہے، تو یعنی اس کے اندر جو اوقات ہیں، صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں اس میں اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ دیکھیں جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ جو شاعر ہیں ان کا خیال آ جاتا ہے نا، جیسے نماز ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، پھر اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ دینا ہے، پھر استطاعت کے مطابق حج کے لیے جانا۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ شاعر جو ہیں یہ عبادت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر ہم کام کرتے ہیں، جو عام روٹین کے کام ہوتے ہیں، تو وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو اللہ کا جو حکم ماننا ہے یہ بھی عبادت ہے نا، اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے تو اس کام کو کرنا عبادت ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے تو اس سے رک جانا عبادت ہے۔ تو ابھی وہ کون سا نظام اپنایا جائے کہ جس کے تحت انسان کی جو پوری کی پوری زندگی ہے، یہ یوں کہہ لیجیے ایک دن اگر آپ لیں تو اس کے جو 24 گھنٹے ہیں اللہ کی عبادت میں گزر جائے، کیونکہ اگر وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں نہیں گزریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے لیے ابھی ہم نے ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس کی ابتدا کرنی ہے، تو اس سے پھر ہمیں اس سسٹم کا پتہ چلے گا کہ جس میں داخل ہو کر انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا، چپ ہو جانا، سو جانا، جاگنا، ٹھیک ہے، زندگی کے سارے کام، گھر کے اندر بیٹھنا، آفس کے لیے جانا، یہ سب کا سب جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 238۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کر۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو، اور الصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی صلاۃ کی۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو جو درمیانی صلاۃ ہے عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے عصر، نماز عصر، کہ یہاں پہ خصوصی طور پہ جو ذکر ہے وہ نماز عصر کا ہے۔ تو اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ نماز عصر ہے، لیکن ابھی مزید گہرائی میں جانا ہے اور قرآن سے ہم نے یہ پوچھنا ہے، قرآن سے ہم نے پوچھنا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں جب اللہ نے یہ کہہ دیا، قرآن میں تکرار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تو اس سے مراد
تمام کی تمام نمازیں، یعنی 5 وقت کے جو فرائض ہیں، ٹھیک ہے، نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو جب اس کے اندر 5 کی 5 نمازیں شامل تھیں تو پھر الصلاۃ الوسطیٰ کہنے کے معنی کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے کہ جس کی طرف قرآن ہماری توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ کے بڑے گہرے معنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان معنوں کی جو تفصیل ہے وہ قرآن نے خود پیش کی ہے، بس ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساری نمازیں ہیں اس کا ذکر اس آیت کے ایک حصے میں کر دیا گیا، اس کے اندر نماز عصر موجود ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ تمام کی تمام نمازوں کی آپ پابندی کریں، اس کی حفاظت کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز عصر اس میں شامل نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر شامل ہے تو وہ اس حکم کے اندر آ گئی، تو پھر اس کی تکرار کی ضرورت کیا پڑے؟ اصل میں یہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے، ابھی دیکھیں قرآن میں نا، قرآن مجید میں جب فرائض نماز کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں اقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ نے دیکھا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر اس طرح فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کیا جائے۔ پھر اقام الصلاۃ، کہ یہ مومنین وہ ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جو اقامت صلاۃ ہے نا، یہ ایک شے ہے، اور صرف جو الصلاۃ ہے قرآن مجید میں اس کے معنی اور ہیں، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ صلہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رابطہ، کنیکشن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مرتبط ہو جانا، اللہ کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہونا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے ساتھ انسان کس سے جڑتا ہے؟ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو دراصل یہاں پہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے، ابھی دیکھیں یہ جو وسطیٰ ہے نا، اس کے اوپر آپ غور کریں، یہ اوسط کی مؤنث ہے، اوسط کی مؤنث ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کے اوپر آیا امتن وسطن، امتن وسطن، تو یہ جو وسط کا لفظ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امہ جو ہے یہ مؤنث ہے، آپ نے دیکھا کہ وسط یہ اس کی صفت بنی اور اس کے ساتھ وہ لفظ استعمال ہوا، لیکن جب آپ کہتے ہیں اوسط تو اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے وسطیٰ۔ تو یہ الصلاۃ الوسطیٰ کیا چیز ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا۔ اب اس ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ دائمی طور پر عابد بن جائے، عبادت گزار بن جائے، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کرے۔ تو یہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ الصلاۃ الوسطیٰ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا ایسا حکم ہے کہ جب انسان اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ ایک رابطے میں رہتا ہے۔ یہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے یہ مڈل پریئر ہے، یہ سینٹرل پریئر ہے۔ یہ کون سی ہے؟ جو ہر 2 نمازوں کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا نماز فجر آپ نے پڑھی تو وہ تو اقامت تھی نا، وہ نماز آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد نماز فجر سے نماز ظہر کا جو درمیان والا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ پھر آپ کی ظہر سے لے کر عصر تک کا جو پیریڈ ہے یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ پھر عصر سے مغرب کے درمیان جو پیریڈ ہے وہ ہے الصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر مغرب سے عشاء تک کا جو پیریڈ ہے وہ ہے الصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر عشاء سے فجر تک کا جو پیریڈ ہے وہ ہے الصلاۃ الوسطیٰ۔ تو الصلاۃ الوسطیٰ دراصل آپ کی تمام نمازوں کی ایک پریکٹیکل شکل ہے، ٹھیک ہے۔ نماز فجر سے اس کی اقامت سے جب فارغ ہو کر اپنی مسجد سے آپ نکلتے ہیں یا وہ آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، تو پھر ظہر تک جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک
آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ گھر کے اندر کریں یا گھر کے باہر کریں، چاہے وہ آپ آفس میں ہوں یا آفس سے باہر ہوں، آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے دنیا کے اندر، فجر سے ظہر تک، جب وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو جاتی ہے، کہ آپ اگر دکان میں ہیں تو آپ پھر ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو ان میں اتنا ہی منافع لیتے ہیں کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، زیادہ اس کی پرائس آپ نہیں لگاتے، ایک مناسب جو اس کے اندر فائدہ ہے وہ آپ لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ خالص ہوتی ہیں، ان کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں آپ تجارت نہیں کرتے کہ جس سے معاشرے کا نقصان ہو، جس سے لوگوں کی صحت پہ برا اثر پڑے، سمجھ آئی نا؟ تو جب آپ فجر سے لے کے ظہر تک اس طرح کی پریکٹس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے، اور پھر ان چیزوں سے آپ رکتے ہیں جن سے اللہ نے رک جانے کا حکم دیا ہے، آپ کا منصب کوئی سا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی زندگی کی عملی شکل ہے، جب وہ اللہ کے اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے تو آپ ذاکر بن جاتے ہیں، آپ اس وقت ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے نا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو قیاما وقعودا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے اللہ کو ذکر کرو۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھا کے تو اس کے نام کو پکاریں کہ اللہ اللہ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس وقت یاد کریں اللہ کو کہ اس خالق نے آپ کو اس کام کرنے کا کیا حکم دیا ہے، کیا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر دیا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کام سے مجھے روکا ہے؟ تو جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ ذاکر بنتے ہیں، جب آپ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اس کے کہم کے مطابق تو پھر آپ ذاکر بن جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ، بات سمجھ آئی؟ یہی پریکٹس پھر ظہر سے عصر تک ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان جتنے آپ نے کام کرنے، گھر میں جا کے بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، اپنے بچوں سے ملنا ہے، اپنے گھر والی سے بات کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، آمنے سامنے کرنی ہے، فون کے اوپر کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں کھانا کھانا ہے، یا اپنے آرام کرنا ہے، سونا ہے، تو اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہے، یعنی ان چیزوں سے آپ رکتے جاتے ہیں کہ جن سے رکنے کا حکم ہے، اور وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ نے صلاۃ الوسطیٰ کو ادا کیا ہے، آپ صلاۃ الوسطیٰ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح پھر عصر سے مغرب تک کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے، تو مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق سب کاموں کو کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے نا، یہ کیوں مختلف ہے باقی صلوات سے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کے اوپر آپ غور کریں، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کریں، تمام صلوات کی پابندی کریں، تو اس کے اندر پانچ نمازیں شامل ہوئی نا۔ تو پھر آگے اگر صلاۃ الوسطیٰ کا اس کا ترجمہ کیا گیا کہ خاص طور پر عصر کی نماز، تو خاص طور پہ کے لیے کون سا لفظ یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا ہے، کون سا قرینہ ہے؟ تو اس طرح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو دراصل صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، وہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا۔ جب وہ اس کے مطابق گزرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الصلاۃ الوسطیٰ کو بھی آپ نے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے یہ ایک پریکٹیکل ڈسپلن ہے، جس کو الانضباط العملی بولا جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل ڈسپلن ہے۔ یہ ڈسپلن بتایا گیا کہ معاشرے کے اندر ایک انسان نے جب جینا ہے، رہنا ہے، تو کس طرح رہنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے 24 گھنٹے صلاۃ کی حالت میں گزرے، تو صلاۃ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو یوں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا جب اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے تخلیق کیا ہے، اور وہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے دنیا میں بھی وہ سارے کام کیے جو دنیا سے متعلق ہے، لیکن وہ دنیا آپ کا دین بن گئی۔ اور وہ دین کیسے بنی؟ آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، آپ نے 24 گھنٹے عبادت میں گزارے اور اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اسی طرح کی یہ صلاۃ الوسطیٰ، یہ دراصل ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔
یہ آپ کی وہ نمازیں جن کی اقامت ہوتی ہے، جو آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں یا گھر کے اندر ادا کرتے ہیں فرائض، تو ان کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے۔ الصلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے آپ کی 5 نمازوں کی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے، یہ آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں جب انسان جو ہے ٹینشن میں جاتا ہے، اس کو انزائٹی ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ الصلاۃ الوسطیٰ یہ آپ کی ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج بھی ہے۔ اور یہ جو زندگی میں کامیابی ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے نا کہ زندگی میں وہ خوشی کس طرح حاصل کرے، تو یہ جو دائمی خوشی ہے یہ ملتی ہے الصلاۃ الوسطیٰ سے۔ آپ خود سوچیں کہ جب صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی، تو پھر کون سی ٹینشن باقی رہے گی؟ پھر جو ہے وہ کون سا ڈپریشن جو ہے آپ کی زندگی میں آئے گا؟ بالکل سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا، آپ کی پریئرز کا، آپ کی نمازوں کا، وہ الصلاۃ الوسطیٰ کے اندر ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیں تو صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ایک نماز ہے جو قائم کی جاتی ہے، اور وہ مسجد میں 5 وقت کی نماز ہے، اور اس کی اقامت کے بعد جو اس کا لنک آتا ہے وہ آپ کی صلاۃ الوسطیٰ سے ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کہ ہر کام، ہر عمل میں ایک دم خدا کو یاد کرنا کہ اس نے یہاں پہ کیا حکم دیا ہے، اس کام کو میں نے کیسے کرنا ہے، اور کیا یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ نے روکا ہے یا نہیں، اگر روکا ہے تو رک جانا، اگر وہ کام کرنا ہے تو اس کے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ ہوتا ہے ذکر۔ ابھی سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اب غور کریں اس پر کہ جب تم نماز پڑھ لو، قائم کر لو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، یعنی نماز فجر سے آپ فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ کا کام وہاں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حکم آگے آ گیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ، یعنی مطلب ہے کہ ابھی ظہر تک آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر اللہ اللہ کریں، یہ نہیں ہے اللہ، مطلب یہ اللہ کے ذکر کی قسم ہے، لیکن یہاں پہ جو فَاذْكُرُوا اللَّهَ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں، ہر عمل میں آپ نے فوراً اللہ کو یاد کرنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا کیا حکم ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا ہے، اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں، یا اس کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا، ٹھیک ہے؟ پھر کسی کام کا ارادہ آپ کرتے ہیں، ایک دم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم اسی طرح سے ہے، یہ میں نے کرنا ہے یا اس سے رکنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو شخص جس کو آپ نے کوئی چیزیں تول کے دینی ہے تو اس میں آپ نے ڈنڈی مارنی ہے، کم تولنا ہے، ایک دم آپ نے اللہ کو یاد کرنا کہ کیا اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے اوفوا الکیل، ہاں، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ناپ تول کو پورے طریقے سے کرو، یہ ہے اللہ کا ذکر کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم، اور جب آپ پہلو بدلتے ہو اس وقت کیا مطلب ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو نماز کے حالت میں آپ کھڑے ہوئے تھے یا پھر آپ بیٹھے تھے وہ تو بات ختم ہو گئی ہے، وہ تو آپ نے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پہلو بدلنا، چلنا، جو آپ کام کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں لیکچر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی پریکٹیکل زندگی میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر قیام ہے، قعود ہے اور جنوب، اس میں آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ قیام کی حالت میں جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے،
بیٹھے ہوئے جو آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اپنے پہلو بدلتے ہوئے جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ کام اس قرآن اور وحی کے مطابق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے۔ فَإِذَا اطمأننتم، سبحان اللہ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ سبحان اللہ، میں نے جو ہے اللہ کو خوش کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں کوئی شریعت کی مخالفت ہے، میں نے جو کام کیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیے، اٹھتے بیٹھتے میں نے اس کو یاد کیا، تو آپ مطمئن ہو گئے نا۔ فَإِذَا اطمأننتم، اس کے اندر آپ کا ڈپریشن گیا، آپ کی انگزائٹی گئی، آپ کی ٹینشن گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جب اللہ کے مطابق کام کیا تو اس کا فروٹ بھی آپ کو ملے گا، آپ کی تجارت جو ہے اس میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسرے شخص کے ساتھ جو ڈیلنگ کی ہے وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے، تو پھر ٹینشن کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کے دل کے اندر خوشی ہے، یہ جو خوشی ہے یہ باطن سے پھوٹتی ہے، یہ باہر سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ الصلاۃ الوسطیٰ جو ہے یہ دراصل آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، نفسیاتی بیماریوں کا۔ اچھا، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا تو کیا فرمایا؟ فَأَقِیمُ الصَّلَاۃَ، اب نماز قائم کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرض نماز کے بعد اگلی نماز تک کا جو وقفہ ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ اس اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ انسان کا پریکٹیکل ڈسپلن ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نماز کی غایت ہے وہ دراصل اللہ کا ذکر ہے، اور جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کے ذکر سے مراد الصلاۃ الوسطیٰ ہے، اور اس سے مراد دو نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں اللہ کے احکام کے مطابق چلنا۔ سورہ الرعد میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 28، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خبردار جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے اندر امن، آشتی، سکون، اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو انسان کو آج کل کی جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے دور کرتا ہے، کہ جس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ نفسیاتی بیماریاں پیدا بھی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے محروم رکھتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے محروم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کی حفاظت تو کرتا ہے، اس کی پابندی تو کرتا ہے، لیکن الصلاۃ الوسطیٰ کی پابندی نہیں کرتا، اور الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ الفجر میں کہ جب اس کی پریکٹس انسان کرتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یوں اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے، تو اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کا جو نفس ہے نا وہ مطمئن نہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی جو جان ہے، اس کا جو نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ آپ کے روح اور جسم کا مرکب ہے، یعنی جب جسم اور روح کے اندر ہارمنی پیدا ہوتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، جب آپ کی روح، آپ کے جسم، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے دماغ، آپ کے دل کے ساتھ ہارمونائزڈ ہو جاتی ہے نا، اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب یہ 24 گھنٹے آپ کے اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں
اور اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا، تو پھر آپ کے قلب میں پیدا ہونے والا اطمینان، جو آپ کے قلب میں پیدا ہوا وہ سکون، جس کا ذکر میں نے کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں. تو پھر دھیرے دھیرے یہ جو اطمینان ہے یہ آپ کے نفس میں داخل ہوتا ہے، اور پورے کا پورا آپ کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ جب نفس مطمئنہ بنتا ہے نا، تو جب وہ اس کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، اس نے اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف جب اس حالت میں جاتا ہے کہ وہ اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. تو یہ اسی وقت محفوظ رہتے ہیں کہ جب وہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور پھر صلاۃ الوسطی کی بھی پابندی کرتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل سے نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اور اس پیریڈ میں اگر اس کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے کا پیریڈ ہو، اس پر جب موت وارد ہوتی ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ صلاۃ الوسطی کیا ہے. تو اگر آپ اس کو عصر کہیں گے، نماز عصر، تو پھر وہ تکرار ہو جائے گی. تو نماز عصر تو آلریڈی حافظ علی الصلوات میں یہ دراصل سینٹرل پریئر ہے، مڈل پریئر ہے. یہ وسطی اوسط کی مانس ہے کہ ہر 2 نمازوں کے درمیان جو درمیانی وقفہ ہے اس کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے، دراصل وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ الصلاۃ الوسطی ہے. تو یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ مصلی کہتے ہیں یقیناً وہ 5 وقت کی نماز ہے اس کی حفاظت تو کرتا ہی ہے نا، وہ تو پابندی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الصلاۃ الوسطی کی پابندی کرتے ہوئے اپنا ایک کنیکشن بناتا ہے، اور وہ کنیکشن اس کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اور پھر دنیا میں جو جس معاشرے کے اندر، جس کمیونٹی کے اندر وہ رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مصلی وہ ہے جس کا تعلق، جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی جس نے اپنے اللہ کا نام لیا، ذکر کیا. تو ذکر میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ ہر کام، ہر عمل میں یہ دیکھنا کہ اس میں اللہ کا ارشاد کیا ہے، یہ اس کی یاد ہے نا، اللہ کی یاد یہ ہوتی ہے. تو جس نے اللہ کا ذکر کیا فصلى، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس نے نماز پڑھی. آپ غور کریں کہ اس کے اندر فا ہے. تو فا جو ہے یہ اس وقت آتا ہے کہ جب 2 چیزوں کے درمیان کنیکشن بنانا ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے فصلى، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہی گیٹس کنیکٹڈ ود اللہ، وہ اللہ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ صلہ، صلہ کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن. ٹھیک ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. تو قرآن تو مصلی کہتا ہے اس کو ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کی اس نے پابندی کی ہوئی ہے. حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ وہ مصلین ہیں کہ جنہوں نے صلاۃ الوسطی کی حفاظت نہیں کی، اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، اور یوں ان کا کچھ وقت تو اللہ کی عبادت میں گزرا، لیکن ان کی زندگی کا جو زیادہ وقت ہے، دن کا جو زیادہ حصہ ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے. ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ ان کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا تھا، تو زندگی کا مقصد تو پورا نہ ہوا نا. تو فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، مطلب ہے کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ سے غافل ہے، وہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے کنیکشن نہیں بنایا۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اب دیکھ لیں، کیونکہ ان کے اندر ریاکاری ہے، اور وہ جو نماز سے فارغ ہو کر جب معاشرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الذین یمنعون الماعون، اور وہ جو نارمل لین دین ہوتا ہے تو وہ بھی پورا نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے کہ معاشرے سے بھی وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور شروع میں دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور پھر جو مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں، یعنی معاشرے کے اندر جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں پورے طور پر وہ نہیں کرتا، تو نہ معاشرے سے کٹا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں ہے نا کہ آفا نجعل المسلمین کمجرمین، کہ جو ہے جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے ان کو مجرموں کی طرح ٹریٹ کریں، مجرم بنا دیں۔ تو جو مسلم ہے اس کا متضاد ہے مجرم، اور مجرم کون ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اپنی کمیونٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کا کنیکشن نہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب قرآن میں اقیم الصلاۃ یا اقام الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، اور جب آپ صرف الصلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، وہ کفار تھے ان کی بھی صلاۃ تھی نا، وہ کیا تھا کہ وہ کعبہ کے آگے پیچھے برہنہ ہو کر تالیاں بجاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان کی یہ صلاۃ تھی۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے وہ آپ نے جان لیا کہ اگر اکیلا لفظ الصلاۃ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، مصلی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے، مقیم الصلاۃ جب استعمال ہوتا ہے، اقامت الصلاۃ استعمال ہوتا ہے، یہ جتنے بھی مترادفات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اقامت صلاۃ کا معنی نماز کی ادائیگی ہے مسجد میں، اور پھر ان دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے کہ جس میں انسان اس اقامت کے بعد معاشرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور وہاں پر اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، جس کو الصلاۃ کہا گیا اور الصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا۔ تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی کرنے والے جو کام ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور جن کاموں سے اس کو روکا جاتا ہے تو وہ ایک دم اللہ کو یاد کر کے ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو یوں پھر وہ اس آیت کے مصداق ہو جاتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سبحان، پھر وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، پھر اس کے دل میں اطمینان داخل کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو سکون کی نعمت ملتی ہے، اور پھر دل کے اندر پیدا ہونے والا اطمینان، دل کے اندر پیدا ہونے والا امن، دل کے اندر پیدا ہونے والی سلامتی، دل کے اندر پیدا ہونے والی خوشی دھیرے دھیرے اس کے نفس میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی پوری جان، اس کا پورا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب وہ اس حالت میں ہے، اب وہ اس تیاری میں ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اللہ۔